الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سلام کا ایک بہت ہی عظیم فائدہ بتایا گیا، اور وہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو سلام میں پہل کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سلام کی برکت سے اس بندے کو تکبر سے بری کر دیتے ہیں۔ تکبر بہت بری چیز ہے اور بہت بری خصلت ہے، بہت بری عادت ہے۔ یہ سلام کرنے کی برکت سے، بلکہ سلام میں پہل کرنے کی برکت سے یہ خصلت، یہ غلط عادت، بہت ہی بری عادت، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، تمام لوگوں میں سے اچھا اور بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملاقات کا شرف ہوتا تھا تو ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ سلام میں پہل کریں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے پیچھے رہ گئے۔ ہمیشہ انہوں نے ہمارے سے سبقت کر لی اسلام میں، ہم نے بہت کوشش کی۔ سلام بہت ہی بہترین جملہ ہے، ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو سلامتی کی، خیر و برکت کی، عافیت کی دعا ہے یہ۔ تو تمام معاملات میں سب سے پہلے سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے بارے میں یہ فرمایا سورۃ یونس تحیّتٌ فیہا سلام، اہل جنت کا آپس میں بات چیت اور ان کا کلام سلامتی والے کلمات سے ہوگا، یعنی سلام ہی سلام ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ پھر سورۃ واقعہ میں تو بہت ہی عمدہ انداز میں بتا دیا گیا الا قیلا سلاما سلاما، اہل جنت کو تمام نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے بھی، ملائکہ کی طرف سے بھی، اور جتنے بھی وہاں میزبان ہوں گے سب کی طرف سے سلامن سلاما، سلام ہی کہا جائے گا۔ اور اتنا مبارک کلمہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا سلام علیکم بما صبرتم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا۔ اسی طرح سورۃ زمر کے آخری آیات ہیں اور بہت ہی پیاری آیات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک قطار لگی ہوگی میزبانوں کی، پروٹوکول دینے والوں کی، تو وہ جنت میں جیسے ہی داخل ہونے لگیں گے تو ملائکہ بہت اونچی آواز میں کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو۔ پہلا کلمہ تو یہ، دوسرا یہ طبتم، تم پاک لوگ ہو، فادخلوہا خالدین، جنت میں جانے سے پہلے یہ بشارت سن لو، پہلی بشارت یہ سنو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر۔ تو یہ کتنا پیارا کلمہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو اپنے ساتھ بھی خاص کیا ہے۔ سورۃ یاسین آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، اس کے الفاظ بھی سمجھتا ہے۔ اس پہ ایک جگہ آتا ہے جنت کا ذکر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، جنت والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان کے رب کی رحیم کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، سلام بھیجا جائے گا۔ تو بہت ہی اعلیٰ خصلت ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان سلام میں پہل کرے تو اس کے جواب میں مطلب کہنے والا بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب دینے والا بھی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا غیر مسلم ہے تو بس اس کو کوئی اور کلمات تو نہیں کہنے، لوگ غلط کلمات کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں۔ ان کو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جملہ نہیں کہنا۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر ایک جملہ آتا ہے
جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں حضرات پیغمبر تھے، مسلمان تھے، تو مقابلے میں کافر تھا، اس کو جب جواب دیا تو اس کو یہ کہا والسلام علی من اتبع الہدیٰ، جو ہدایت کا پیروکار ہے تو سلامتی اس پر ہو۔ تو یہ غیر مسلم کو جواب دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ گھر میں جب آئیں، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اگر ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر کوئی نہ ہو تو پھر جو ہے سلام کے اندر پھر بھی سلام کرنا چاہیے لازمی، کہ اس سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، جنات شیاطین وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلام کا طریقہ کار بچوں کو بھی لازماً سکھانا چاہیے۔ بچے جب بھی آتے ہیں، جب کسی سے ملتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سلام نہیں کرتے، تو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام میں ان کی خاص طور پر تربیت کریں اور یہ جملہ ان کو پورا سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔